اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ اللیل واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ اللیل میں دو قسمیں کھائی ہیں اور دو کنٹراسٹ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، رات اور دن، عورت اور مرد، یعنی کہ دو کنٹراسٹ چیزیں جو بالکل ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ رات اور دن کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، رات بالکل اندھیری ہی ہوتی ہے، دن بالکل اجالا ہوتا ہے۔ عورت اور مرد بالکل ڈیفرنٹ شے ہیں، ڈیفرنٹ مخلوق ہیں۔ نر اور مادہ آپ بول سکتے ہو، زیادہ بیٹر ٹرانسلیشن ہے، نر اور مادہ یعنی اپوزٹ چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم جس نے کہ نر اور مادہ پیدا کیے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک اے انسانوں جس طریقے سے رات اور دن، نر اور مادہ الگ الگ ہے، اسی طریقے سے تم انسانیت بھی دو طریقے کے لوگوں کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہو۔ بڑے غور سے سننا، یہ دو طریقے کے لوگ کس طریقے سے انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے دو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کر دیا اور ان کا رزلٹ بھی بتا دیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو سنو، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، تو سن لے وہ انسان جو اللہ کے راستے میں عطا کرتا رہا، اللہ کے راستے میں قربان کرتا رہا اور پرہیزگاری اختیار کرتا رہا، اللہ سے ڈر ڈر کے وہ اللہ کے راستے میں اپنا جو کچھ تھا وہ قربان کرتا رہا۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور ایسے انسان نے جب کوئی حقیقت اور سچ اور پاکیزہ بات اس تک پہنچی، اس کی تصدیق کرنے لگا، اس کو سپورٹ کرنے لگا، ایک دم اس کو دل میں اتارنے لگا۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حق کی بات زبان سے نکالی بھی نہیں ہوتی تھی، وہ میگنیٹ کی طرح کیچ کر لیتے تھے۔ کوئی بڑی تھیوریاں یا ان کو بڑی بڑی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، دل پکڑ لیتا تھا بات، کیونکہ دل بہت پاکیزہ تھا حضرت ابو بکر صدیق کا۔ جیسے کہ نغمہ وہی ہے نغمہ جو دل سنے اور دل سنائے، پتہ تھا کہ یہ جو نغمہ ہے یہ نغمہ آسمانی نغمہ ہے جو میری روح کے اوپر سیدھے اٹیک کرتا ہے۔ تو فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، تو سن لیں انسانوں تم میں سے جو ایسا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قربان کرتا رہا اور پرہیزگاری اختیار کرتا رہا اور سچی بات کو تصدیق کرتا رہا، اس کو سپورٹ کرتا رہا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ایسے انسان کے لیے ہم آسانیوں کو آسان کر دیں گے۔ یہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ بہت کمپریہنسو بات ہے۔ آسانیوں کو آسان کرنے سے کیا مطلب؟ پوری کائنات کا مالک اگر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے میں نے اپنے فلان بندے کے لیے آسانیاں کامن کر دینی ہے، آسانیاں آسان کر دینی ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا جینا آسان، اس کا مرنا آسان، اس کا حلال روزی کمانا آسان، اس کو سکون اطمینان، اولاد کی طرف سے آسانی، ماحول کی طرف سے آسانی، آسانی اینڈ کنٹینٹ، اس کا دل ہمیشہ کنٹینٹ رہے گا، سیٹسفائیڈ رہے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اب کنٹراسٹ، جیسے رات اور دن الگ ہے نا، نر اور مادہ الگ ہیں، جیسے اوپر ہم دو قسمیں آئی، اسی طریقے سے ایک قسم فرمایا تم بھی دو قسم کے ہو اے انسانوں۔ ایک قسم تو یہ والی آ گئی جن کے لیے ہم الٹیمیٹلی آسانیوں کو آسان کر دیں گے، اور اسی کی کنٹینیوٹی میں پھر سب سے آسان اور آسائش والی جگہ جنت، وہاں پہ بھی ان کا جانا آسان۔ فرماتے ہیں نا